بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ زکوٰۃ کے متعلق صحابہ کرام سے ارشادات فرما رہے تھے، اور ایک یہودی بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ان ملفوظات کو سماعت کر رہا تھا۔ وہ یہودی زکوٰۃ کے متعلق وہ جاری کردہ بیانات جو ہیں، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے لبہائے مبارک سے نکلے وہ جملے، وہ سن کر اتنا متاثر ہوا کہ زکوٰۃ ادا کرنے کی اتنی برکتیں ہیں کہ جو شخص زکوٰۃ ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ خود اس کے مال کی حفاظت فرماتا ہے۔ تو وہ یہودی گھر گیا اور اس کا مال ایک ایسی جگہ پہ تجارت کے لیے گیا ہوا تھا، اور جس رستے سے اس کے مال نے واپس آنا تھا اس رستے پر 99% یہ چانس تھا کہ راستے میں ڈاکوؤں نے اس قافلے کو، اس مال کو لوٹ لینا ہے، جس قافلے کے ساتھ اس یہودی کا مال جا رہا تھا۔ وہ یہودی گھر گیا اور گھر میں جا کر جتنا مال اس کا تجارت کے لیے گیا ہوا تھا، تو اس نے جس طرح محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ اس حساب سے زکوٰۃ جو ہے وہ اپنے مال سے ادا کرنی چاہیے، تو اس نے اس حساب و کتاب سے اپنے سارے مال کی حفاظت، زکوٰۃ جو ہے وہ اللہ کی راہ میں اس نے خرچ کر دی۔ تو لوگوں نے پوچھا، جب وہ زکوٰۃ تقسیم کر رہا تھا کیا تو مسلمان ہو چکا ہے؟ کہا نہیں، میں مسلمان نہیں ہوا، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ جو شخص زکوٰۃ دیتا ہے اس کے مال کی حفاظت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ تو میں تو اپنے مال کی زکوٰۃ دے رہا ہوں، لیکن اب اگر میرا مال حفاظت سے وہاں سے نہ پہنچا، کیونکہ جس رستے پر میرا مال گیا ہے وہاں پہ مجھے چانس ہے، زیادہ 99% چانس ہے کہ میرا مال واپس نہیں آئے گا۔ اگر میرا مال واپس نہ آیا تو پھر میں محمد سے جا کر اپنا مال واپس لوں گا۔ تو چنانچہ اس نے حساب و کتاب سے زکوٰۃ ادا کر دی۔ اب کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد جب اس کے قافلے کا واپسی کا وقت آیا تو آ کر منادی نے پیغام دیا، ایک شخص آیا، اس نے پیغام دیا کہ تمہارا قافلہ جو ہے وہ لٹ چکا ہے۔ تو اب اس نے تلوار نکالی اور جا کر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جانے لگا کہ میرا قافلہ جو ہے وہ، میرا مال اس کے ساتھ تھا، وہ میرا قافلہ لٹ چکا ہے، اور آپ نے کہا تھا کہ جو زکوٰۃ دیتا ہے اس کے مال کی حفاظت اللہ فرماتا ہے، تو میں نے آپ کے کہنے پر زکوٰۃ دے دی تھی، لیکن میرا قافلہ پھر بھی لٹ چکا ہے، میرا مال لٹ چکا ہے۔ تو اب وہ تلوار نکال کے معاذ اللہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جا رہا ہے کہ اگر میرا مال ایسے نہیں ملے گا تو میں تلوار کے زور پر جو ہے وہ محبوب سے مال لے لوں گا۔ تو جب وہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جا رہا تھا تو پیچھے سے ایک اور آدمی آیا اور اس نے آ کر اعلان کیا، آواز دی کہ ٹھہرو، کہ تمہارا مال بحفاظت تمہارے پاس پہنچ رہا ہے، لیکن جو تمہارا قافلہ تھا، جس قافلے کے ساتھ تیرا مال گیا تھا، وہ سارے کا سارا قافلہ جو ہے وہ لٹ چکا ہے۔ تو اس نے دریافت کیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سارا قافلہ جو ہے وہ لٹ چکا ہو اور میرا مال بچ گیا ہو؟ تو اس آنے والے نے کہا کہ جب ہمارا قافلہ وہاں ڈاکوؤں کے قریب پہنچا تھا تو تھوڑا سا پیچھے آپ کی وہ اونٹنی جس پر آپ کا مال لدا ہوا تھا، جس کے اوپر آپ کا مال رکھا ہوا تھا، اس کے پاؤں میں موچ آئی یا کسی وجہ سے اس کو کوئی پریشانی ہو گئی، تو اب اس سے چلنا مشکل ہو رہا تھا۔ تو قافلے والوں نے کہا کہ اگر جس حساب سے یہ اونٹنی یہ ہمارے ساتھ چلے گی تو ہمارا قافلہ تو بڑے دنوں کے بعد گھر پہنچے گا۔ تو چنانچہ انہوں نے کیا کہ اونٹنی کو پیچھے چھوڑ دیا اور پورے کا پورا قافلہ آگے چلا گیا۔ اب یوں مال تمہارا پیچھے رہ گیا تھا اور قافلہ جیسے ہی آگے بڑھا تو وہ ڈاکوؤں نے سارے کا سارا قافلہ لوٹ لیا۔ ادھر قافلہ لوٹ کے ڈاکو اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے تو پیچھے تمہاری اونٹنی جو تھی جس پر مال تھا وہ ٹھیک ہو گئی، اور اب تمہارا حفاظت سے وہ مال جو ہے وہ تمہارے پاس پہنچنے والا ہے۔ تو بڑا حیران ہوا اور اتنا خوش ہوا کہ وہ تلوار لے کر معاذ اللہ پہلے محبوب کو نقصان پہنچانے جا رہا تھا،
لیکن اب وہی تلوار لے کر جا کر محبوب کے قدموں میں ڈال دی اور کہا کہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے کلمہ پڑھائیں اور مجھے مسلمان کر دیں۔ تو ایک بات پھر اور ساتھ میں عرض کرتا چلوں کہ پہلے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بھی تلوار لے کر گھر سے نکلے تھے، لیکن وہ بھی جا کر دل بھی اپنا محبوب کے قدموں میں رکھ دیا۔ تو آج یہودی نے بھی زکوٰۃ کے متعلق سنا اور اس کی برکت کو آزمانے کے لیے اس نے زکوٰۃ نکال دی۔ وہ ایک یہودی تھا جس نے زکوٰۃ نکالی اور اس کا مال بحفاظت اس کے پاس تک پہنچ چکا، لیکن آج ہم مسلمان زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمارا مال وہ کم ہو جائے گا، ہم کہتے ہیں کہ ہمارا مال ہمارے مال سے وہ زیادہ کم ہو جائے گا۔ زکوٰۃ نکالنے سے مال اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، تو زکوٰۃ نکالنے سے ہی ہمارے ساتھ میں رہنے والے غریب غربا کا بھی فائدہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔